بھی ہوتی ہے، اور جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو اللہ گھٹا کے 3 سال کر دیتا ہے، اور ذلیل کرتا ہے تو کبھی کبھی 3 سال سے بھی 3 دن کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو ذلیل کرنے والا جلدی مرتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں 2 لوگ دنیا ہی میں عذاب چکتے ہیں، ہر ایک کا عذاب تو مرنے کے بعد ہے، لیکن 2 لوگوں کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک وہ ذلیل نہ ہو جائے، جب تک رسوا نہ ہو جائے۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک نبی کا گستاخ جب تک وہ ذلیل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی، اور ایک ماں باپ کا گستاخ جب تک وہ ذلیل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ اس لیے یاد رکھنا، کتنے بھی گر جانا، کبھی نبی کی گستاخی مت کرنا، کبھی ماں باپ کی گستاخی مت کرنا۔ فرمایا گیا ماں باپ کے گستاخ اور ماں باپ کے بے ادبوں کو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے جمع ہوتے ہیں، مگر افسوس ہے آج ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے گھروں میں رو رہے ہیں، ماں باپ رسوائیوں کے دہانے پر ہے، ماں باپوں سے جو ہے وہ اللہ اکبر مشورہ دینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ ماں باپ کو جو پیار دینا چاہیے تھا وہ پیار نہیں دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے مولانا ہم تو خدمت کرتے ہیں، یاد رکھنا میرے بھائی، روٹی کپڑا اور مکان لوگ تو کام والی عورتوں کو بھی دے دیتے ہیں، روٹی کپڑا مکان دینے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، روٹی تو لوگ کتوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا روٹی دینے کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں ماں باپ کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو، کم سے کم، اور اپنے آپ کو ان کا غلام تصور کرو۔ اللہ اللہ، جس اعلیٰ حضرت کہ پڑوس میں رہتے ہو، وہ امام احمد رضا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، ماں باپ کے آداب یہ ہیں اگر بات کرنا ہے تو پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو ایسی بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس پر، یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس مسلک اعلیٰ حضرت پر کب عمل کرو گے؟ کیا مسلک اعلیٰ حضرت صرف جلسوں کے نعروں کی حد تک ہے یا عمل کے لیے بھی ہے؟ یاد رکھنا گستاخ رسول کی تکفیر بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور ماں باپ کی توہین سے بچنا یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، گستاخ سے دور رہنا یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور ماں باپ کے بادشاہوں کی طرح تعظیم کرنا یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے بھائیوں، دراصل بات یہ ہے ہمیں جو آسان لگتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں، ہمیں جو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بات آئی تو میں ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاؤں گا۔ ماں باپ کی بات آئی، بہت حد تک ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں تقریریں ہوتی ہے تو ہم ایک حد تک ماں باپ سے پیار بھی کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین جو حال ہے وہ بہنوں کا حال ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں دل کے درد کے طور پر ایک بات رکھتا ہوں، آج کل بہنوں کا حال بڑا خطرناک ہے، بیٹیوں کا تو ابھی کچھ نہیں کہتا، وقت بھی اتنا نہیں ہے سب کے میں عنوان سمیٹوں، لیکن بہنوں کا حال بہت خطرناک ہے۔ بہنیں آج بہت ذلیل ہو رہی ہے، بھائی لوگ بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، بہنوں کو بہت تڑپاتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا ہمارے بچپنے میں کہ جب سردیوں کی چھٹی آتی تھی، گرمیوں کی چھٹی آتی تھی تو عورتیں جو ہے اپنے میکے جاتی تھی، یعنی اپنے ماں کے گھر جاتی تھی بچوں کو لے کر، اور وہ جتنے دن چھٹیوں کے رہتے تھے اتنے دن جب وہ اپنی ماں کے گھر رہتی تھی، اپنے ماں کے گھر رہتی تھی۔ اللہ اکبر، مگر آج عورتیں اپنی ماں کے گھر نہیں جاتی، ڈر ہے، بھائی کو اچھا نہیں لگتا، بھاوج کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے اب وہ سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے کہ جب بہنیں آنے والی ہوتی ہے تو بھائی کا موڈ آف ہو جاتا ہے، بہنوں سے آج کوئی بات صحیح نہیں کرتا، ایک تو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ یاد رکھنا صحابہ کہتے تھے جب تک کہ بہن بیٹیوں کا حصہ دیتے رہو گے تب تک قیامت نہیں آئے گی، جب بہن بیٹیوں کا حصہ دینا بند کر دو گے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ظالم حکمراں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بربادیاں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہن بیٹیوں کا حصہ دے دو، یہ تباہی نہیں آئے گی، یہ بربادی نہیں آئے گی، رشتوں کا خیال کرو، یہ بربادی اور تباہی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، آؤ ایک بہن کی عزت کس
तरह की जाती है, जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही है। क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत की चक्की में न पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी। बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों जो प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा लें। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो, जहन्नम में कुचल दिए जाओगे अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, बसना तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने, हर नंगे धड़ंगे पीरों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत से हम दूर हो। हमारा तो पूरा फोकस सिर्फ करामतों पर है, सीरतों पर हमारा फोकस है। बताइए, बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन, बहन हक प्यार करती भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूँ। सहाबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों,
بہن کی عزت تم کیا جانو؟ اپنی بیویوں کے کان بھرنے پر اپنی بہنوں سے بات بند کرنے والوں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو اس کی جنت سے دور مت کرو۔ اگر تم نے شوہر کو اس کے بھائیوں سے دور کیا، اس کی بہنوں سے دور کیا، اس کے ماں باپ سے دور کیا، تو تم سے بڑا دشمن تمہارے شوہر کا کوئی نہیں ہے میری بہن، کیونکہ تو اپنے شوہر کو جنت سے دور کر رہی ہے۔ تمہیں چاہیے جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دے دو۔ تم اپنی بہنوں کا بھی حق دو اور شوہر کی بہنوں کا بھی حق دو۔ تم اپنے ماں باپ کا بھی حق دو اور اپنے شوہر کے ماں باپ کا بھی حق دو۔ معاشرہ خوبصورت اسی وقت تشکیل پائے گا حق مانگنے کی بجائے بغیر مانگے لوگوں کا حق تقسیم کرتے رہو، معاشرہ خوبصورت ہوتا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول نے، سن لو، اللہ کے رسول نے جب شیما کا نام سنا، لوگ شیما بھی کہتے ہیں، شیما بھی کہتے ہیں، تلفظات کے اندر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں فقیر آدمی ہوں، جس تلفظ سے بھی آپ بولیں ٹھیک ہے، بات پہنچ جائے، شیما بھی صحیح، شیما بھی صحیح، بہرحال زیادہ صحیح علماء نے فرمایا شیما ہے۔ شیما کا نام سنا، حضور اٹھ کر آئے اور اٹھ کر آ کر شیما کو دیکھا۔ 50 سال کے بعد پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، بلکہ اور زیادہ عرصہ بیتا تھا، 50 سال کے بعد پہلی ملاقات دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے ہوئی تھی، مگر جیسے سنا کہ یہ شیما ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے زمین پہ بچھا دی۔ حضور نے اپنی چادر اپنی بہن کے لیے بچھا، وہ مزمل و مدثر والی چادر، حضور بہن کی عزت، دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کی بیٹی رضائی بہن کی یہ عزت ہے۔ آج ہماری بہنوں کو ہم زہر کی نظر سے، زہریلی نظر سے، بہنیں گھروں پہ آتے ہوئے ڈرتی ہیں، بہنوں بھائیوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ ابھی ڈانٹ سن لیں گی، نہیں، ہم پیار دینے آئے، جو پیار نہیں دیتا رحمت للعالمین سے اس کا تعلق کیا؟ حضور نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھائی، اپنی بہنوں کو بلاؤ۔ ارے بہن کا سینہ اگر چیر کے کوئی دیکھ سکتا تھا تو بہنیں بتاتی کہ بہن بھائی سے کتنا پیار کرتا، بھائی بہن سے اتنا پیار نہیں کرتا، لیکن بہن اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا۔ اللہ کے رسول نے اپنی رضائی بہن کے لیے چادر بچھائی، شیما بیٹھو، بٹھا دیا، شیما بیٹھ گئی، پھر حضور علیہ پہلے عزت دے کے بٹھایا، پھر کہا شیما 50 سال کے بعد آئی، اتنی دیر کر دی تم نے؟ کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسے حالات نہیں تھے کہ میں آپ تک پہنچتی، میں آپ کی باتیں سنتی تھی، باتیں تو آتی تھی، لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ میں آپ تک پہنچتی۔ اتنا کہا تو حضور نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تم ہی شیما ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے نا۔ 50 سال کے بعد 50 سال میں شیما جیسی دکھتی تھی، آج شیما تو ویسی نہیں دکھتی۔ اس وقت شیما کی عمر 6-7 سال 8 سال کی تھی، اب شیما 50 سال کے اوپر کی بڑھیا ہو گئی، تم ہی شیما ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بہن بہن کہنے لگی یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں گی، آپ کو یقین آئے گا۔ کیا؟ کہا ایک بات ایسی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا زمین کے اوپر۔ حضور نے کہا وہ کیا؟ کہا آپ جانتے ہیں نا جب آپ حلیمہ کا دودھ پیتے تھے، ننھے سے بچے تھے، تو میں آپ کو گود میں لے لے کے ادھر ادھر پھرتی تھی، آپ کا دل بہلا تھا۔ ایک دن میں آپ کو کھینچ کے کہیں لے جا رہی تھی اور آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں کھینچ رہی تھی آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں کھینچ رہی تھی آپ آنا نہیں چاہتے تھے، تو اس وقت آپ مجھ پہ ناراض ہو گئے بچپن میں، اور ناراض ہو کر آپ نے میرے کندھوں کے نیچے دانت کاٹا تھا۔ یہ آپ کو پتا، مجھے پتا، تیسرا کسی کو نہیں پتا۔ حضور یہ آپ کے دانتوں کی شان ہے کہ اس وقت جو آپ نے میرے کندھوں پہ دانت کاٹا تھا اس کا نشان اب بھی میرے کندھوں پر نشان محبت کی شکل میں موجود ہے۔ حضور نے سنا، اتنا ہنسی اپنی شان کے مطابق کہ حضور کی داڑھی نظر آئی، حضور کو اپنا خوبصورت معصوم بچپنا یاد آ گیا۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن، اس خدا باقی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو اپنا بچپنا یاد آیا، اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ داڑھ نظر آئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ حالات کیسے ہیں؟ بہن نے حالات بتائے، حضور رو پڑے اور پھر صحابہ کے پاس آئے۔ اب سننا بہن کے لیے کیا قربانی دی۔ صحابہ کے پاس آئے، فرمایا جتنا مال غنیمت اپنے حصے میں آیا ہے
چونکہ اب یہ حنین والے میری بہن کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، دیکھ رہے یہ حنین والے یہ میری بہن کے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، کیا میری محبت میں میری بہن کی وجہ سے تم ان کا مال غنیمت لوٹا سکتے ہو؟ صحابہ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ہم اپنا سب کچھ آپ کی بہن پہ قربان کرتے ہیں۔ اور وہ مال غنیمت واپس کر دیا گیا۔ اور پھر حضور نے بہن کو کہا ایک کام کرو، حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر چلے، میرے ساتھ رہے، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میرے ساتھ رہے۔ اب بتاؤ تم میرے ساتھ مدینے چلو گی یا اپنی سسرال جاؤ گی؟ شریفوں کی بیٹیوں کے فیصلے یہی ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے سے زیادہ اچھا یہ لگے گا کہ میں اپنے شوہر کے گھر زندگی گزاروں، تو میں اپنے شوہر کے گھر واپس جاؤں گی۔ پھر آتی جاتی رہی حضور سے ملنے کے لیے، اور جب بھی آتی تھی حضور ان کو بہت نوازتے تھے۔ بالآخر بزرگوں نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ان کے مزار کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ بہن کی بات ہے، یہ تو بہن کی تعظیم ہو گئی۔ آخری بات کے طور پر اگر بہن کی عزت نہ کی، اگر بہن کی عزت نہ کی، بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آج سے تقریباً 1000 سال سے زائد پرانے بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی حنفی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دھیان سے سننا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عجم کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو اللہ کی عبادت سے بہت پیار تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ عجم چھوڑا۔ عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنا خطہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں۔ عجم چھوڑا، بس یہ اختتامی لمحے ہیں، دھیان سے بہن کی خبر گیری نہ کرنے پہ، بہن کی عزت نہ کرنے پہ، ولی کہلانے، ولی بن جانے والے نہیں، ولی کہلانے والوں کا حال سن لیں، بہت ہلکے میں مت لو بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتوں کو ہلکے مت لو۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور پیٹ کے رشتوں کے بارے میں خاص طور پہ اللہ سے ڈرتے رہو، رشتوں کا خیال کرو۔ یہ رشتے کہاں؟ جو رشتے ہم بناتے ہیں اس کا بڑا خیال ہے، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کا کوئی خیال نہیں۔ جو رشتے اللہ نے بنائے اس کا خیال کرو نا، جو تم بناتے اس کا بھی خیال کرو، جو اللہ نے بنایا اس کا زیادہ خیال کرو۔ تو وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، پوری رات طواف کرتے، تلاوت کرتے، عبادت کرتے، ان کی عبادتوں کا شہرا پورے مکے میں گونج اٹھا۔ عجم سے ایک ولی آیا ہے، ایک اللہ والا آیا ہے، عبادت عبادت عبادت، صرف عبادت کرتا ہے۔ ایک تاجر تھے مکے کے، ان کو سفر پہ جانا تھا، جب سفر کے لیے وہ جانے لگے تو ان کے پاس سونا تھا، گولڈ، کئی کلو سونا تھا۔ انہوں نے سوچا مکے میں میں کس کے پاس یہ رکھوں، سفر پہ جا رہا ہوں کس کے پاس رکھوں؟ تو سوچا کہ جو بندہ رات دن عبادت کرتا ہے اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، تو انہی کے پاس رکھ دیا۔ اور وہ سفر پہ گیا۔ پہلے کا سفر تو ایسا نہیں تھا نا کہ چند گھنٹے میں آدمی لوٹ آئے، آدمی جاتا تھا تو اکثر لوٹتا ہی نہیں تھا۔ سفر سے آنا مطلب نئی زندگی پانا، بہت آسان نہیں تھا سفر، آپ کو پتا ہے۔ جب وہ بہت دنوں کے بعد، عرصے کے بعد واپس لوٹے وہ تاجر، تو ان کو خیال آیا کہ میں نے کئی کلو گولڈ، اپنا سونا اس اللہ والے کے پاس رکھا تھا، واپس لینا چاہیے۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ اللہ والے کا انتقال ہو گیا، مکے میں انتقال ہو گیا، حرم کے قریب میں دفن ہے۔ بہت ٹینشن ہوا، یا اللہ میرا اتنا سونا اب میں کس سے پوچھوں، کیونکہ میں نے تو اس کو اللہ والا سمجھ کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا کہ وہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک ابن دینار کے پاس گئے۔ مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ، حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے کہ حضرت ایسا ایسا حادثہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ نیک تھا، کہا اللہ والا تھا، رات رات بھر طواف عبادت تلاوت کرتے تھے۔ کہا بیٹا دیکھو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جانا، کہ جو مسلمانوں کی جنتی روحیں ہوتی ہے وہ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے، جو جنتی ہوگا وہ طواف کعبہ کے لیے شب جمعہ میں آئے گا۔ یہ عمل پڑھ لو، اس کو آواز لگانا، اگر وہ جنتی ہے تو وہ ضرور تجھ سے بات کرے گی اس کی روح،
یہ عمل آج بھی دنیا میں موجود ہے، بزرگوں کے پاس ہے، ہم لوگ کے پاس نہیں ہے، تو اس کے چکر میں نہیں پڑنا، لیکن جو عبرت کی بات ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ اس عمل کو ڈھونڈنے لگو گے تو یاد رکھیے وہ عمل اب بھی ہے دنیا میں اللہ والوں کے پاس۔ ہمارے محررہ مطہرہ کے سرکاروں سے متعلق میں نے سنا ہے کہ روح کو حاضر کرنے کی عملیات وہاں پر بڑے مضبوط اور پاورفل ہیں، الحمدللہ۔ بہرحال تو بڑی بات، تو کہا کہ یہ عمل پڑھ لو اور شب جمعہ آدھی گزر جائے تو آواز لگانا، اگر وہ جنتی ہے تو تم سے بات کرے گا، تمہیں بتا دے گا۔ یہ عمل پڑھ کے پہنچنے کے بعد آواز لگائی لیکن کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ حضرت مالک بن دینار کے پاس ہے، حضرت مالک کو دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب تم جس کو جنتی سمجھ رہے ہو وہ جنتی نہیں ہے، اگر وہ جنتی ہوتا تو اس کی روح ضرور آتی، اب اس چونکہ وہ وہاں نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اب اس کو بھی ملنے کے لیے جانا ہے تو ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر برہوت، بیر برہوت، جو فلاں فلاں ملک میں، وہاں جاؤ، یہ عمل پڑھ کے جاؤ، اب اس کی روح تم کو وہاں ملے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، کئی کلو گولڈ اور سونے کا معاملہ تھا، وہ بیر برہوت پر گیا، آدھی رات کے بعد ہمت کی داد دینی چاہیے، اور وہاں آواز لگائی تو اس کی آواز آئی۔ دیکھ لو، رات رات بھر طواف کے بعد، رات رات بھر تلاوت کے بعد، رات رات بھر نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، مکے میں دفن ہونے کے بعد جنت نہیں ملی، جنت نہیں ملی، کیونکہ شیطان کی عادت ہے فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے انسان کو۔ پہلے فرائض اور واجبات ہے، نوافل کا بعد میں مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب وہاں پر آواز لگائی، انہوں نے آواز دی، کہا اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میں تو تمہیں نیک سمجھتا تھا، میرے گولڈ کو، تاجر تھا، بولا میرے گولڈ کو، میرے سونے کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں خیانت کرنے والا نہیں، میں نے تمہارے سونے کو اپنے گھر کے زینے کے نیچے دفن کیا ہے، جاؤ اور اپنی امانت لے لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ واقعی نیک ہے، اتنے امانت دار ہیں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اتنے نیک ہو کر جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آ گیا ہوں، بس ایک گناہ ہے۔ اب وہ کیا گناہ ہوا آپ سے؟ اب گناہ یہ ہوا کہ میں عبادت کے شوق میں عجم چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کے مکہ آ گیا، ایک بہن تھی، پلٹ کے میں نے کبھی اس بہن کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھی، بہن کی کبھی خیر خیریت نہیں پوچھی۔ تو جب میں مرا، مجھے موت آئی اور میری روح اللہ کی عدالت میں حاضر ہوئی، تو اللہ نے فرمایا تو اچھا کھاتا رہا اور تیری بہن اچھے کھانے کو ترستی رہی، تو اچھے کپڑے پہنتا رہا، تیری بہن کپڑوں کو ترستی رہی، تو اچھے مکان میں رہا، تیری بہن ٹوٹی پھوٹے مکان میں زندگی گزارتی رہی، اس لیے تو نے بہن کا حق ادا نہیں کیا، جا، تیری ساری عبادت دھری کے دھری رہتی ہے اور بہن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے تجھے جہنم میں داخل ہو جائے۔ واقعی میں نیک ہوں، پرہیزگار اور متقی ہوں، لیکن صرف بہن کی حق تلفی کی وجہ سے، بہن کا دل دکھنے کی وجہ سے، بہن کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے میں جہنم میں آ گیا۔ اس مجمع میں بھی میرے بھائی ہزاروں لوگ ہیں، موجود ہوں گے، ہم نے بہن کا دل توڑا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جب عام مسلمان کا دل توڑنا، اس کو ذلیل کرنا اتنا تباہ کر دیتا ہے آدمی کو، تو بہنوں کا دل توڑنا، بھائیوں کا دل توڑنا، ماں باپ کا دل توڑنا، رشتہ داروں کا دل توڑنا کتنا نقصان پہنچائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اس تاجر کو اس روح نے کہا اگر تم مجھ پہ احسان کر سکتے تو ایک احسان کرو، عجم میں فلاں فلاں شہر میں اب بھی میری بہن حیات ہے، اگر تم اس کے پاس جا کر کے اس کو کہہ دو کہ وہ مجھے معاف کر دے، اگر بہن معاف کر دے گی تو میری بگڑی بن جائے گی۔ وہ تاجر وہاں سے نکلا، نکل کے سوچا کہ یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، وہ سیدھا پہلے مکہ گیا، وہ زمین کھودی، سونا نکلا، سمجھا کہ بات صحیح ہے، پھر وہ عجم گیا، عجم جانے کے بعد جو پتہ بتایا تھا، ایڈریس بتایا تھا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، بہت برے حالات میں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہے۔ جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد کہا تم فلاں فلاں کو جانتی ہو؟ وہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، رو پڑی، وہ میرا بھائی، وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی تھا۔
تو تیرا بھائی تھا. دیکھو بہن ناراض ہے, دل توڑا گیا ہے, حق تلفی کی ہے, پھر بھی کہہ دی میرا بھائی میرا بھائی. تو وہ میرا بھائی تھا. اور تم کیسے جانتے ہو میرے بھائی کو؟ کہا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں, اس کا انتقال ہو گیا. رو پڑی, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا.